کہتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے دین پر زندگی گزارتا ہے اس کی موت تھوڑی ہے، وہ تو بڑی اچھی زندگی میں چلا گیا، اور جب وہ زندہ بھی تھا تب بھی وہ اللہ کے دین کو پکڑ کے چل رہا تھا. تو انسان انتہائی سیف ہے، وہ بندہ بہت ہی محفوظ ہے جو بندہ اللہ کے اس میں ہے، وہ تو بڑا پروٹیکٹڈ ہے. یہ ایمان، یہ یقین نہیں ہوتا نا بندے کے پاس، وہ تو بڑے فائدوں میں جی رہا ہے. تو یہاں پہ کہا ہم تمہارے لیے انتظار یہ بات کر رہے ہیں کہ تم کو اللہ عذاب دیں گے. کیسا عذاب دیں گے؟ 2 طریقوں سے، یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب ملے گا یا تم ویٹ کرو اللہ تمہارے اوپر عذاب لائیں گے. تو تمہارے لیے تو دونوں برائی ہے اور ہمارے لیے دونوں کیا بھلائی ہے. تو آج جن لوگوں کو لوگوں کی وجہ سے کچھ تھوڑی ٹینشنز ہوتی ہیں یا بڑے وہ افسردہ ہو جاتے ہیں کوئی ایسی چیزیں سن کر یا دیکھ کر لوگوں کے رویوں سے، تو انہیں چاہیے کہ آیتیں پڑھ لیں، ان کا ایمان بڑھ جائے گا. اللہ ہمارے مولا ہے، ایمان والے اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. ہمیں کسی صورت بھی ہم جو ہے نا نقصان میں نہیں ہے، ہم تو ہر طرح سے فائدے میں الحمدللہ، اگر ہم اللہ کے دین کے اوپر صحیح ہے. اس کے بعد کہتے ہیں 53 میں قل کہہ دیجیے انفقوا طوعا، خرچ کرو تم خوشی سے، او کرہن یہ ناخوشی سے، لن یتقبل منکم ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین بے شک تم لوگ فاسق لوگ ہو. اب کیا کہا اے نبی، ان سے یہ بھی کہہ دو کہ تم چاہے خرچ خوشی سے کرو یا ناخوشی سے کرو، تم سے ویسے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، تمہارا خرچ بھی نہیں قبول کرتے اللہ. کیوں؟ تم لوگ ایسے ہو جو بڑی نافرمانی کرنے والے. فاسق لوگوں سے اللہ دیکھ لیں ان کے اعمال ضائع کریں. دیکھ رہے آپ سورہ محمد پڑھیں تو اس میں آپ کو بار بار یہی ملے گا، تم کو اللہ کی باتیں ناپسند آتی تھی نا، اللہ نے تمہارے اعمال ضائع کر دی. تو یہ منافقین ان کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں آگے کہتے 54 میں وما منعهم، اور کیا چیز نے انہیں روکا، ان تقبل منهم، اور نہیں کوئی چیز مانے تھی، رکاوٹ تھی کہ قبول کر لیے جاتے، منهم ان سے، نفقاتهم ان کے خرچ، الا انهم کفروا، مگر اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، وبرسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ولا یأتون الصلاۃ اور وہ نہیں آتے صلاۃ کے لیے، الا مگر وهم کسالى اس حال میں کہ وہ سستی کرتے ہیں، ولا ينفقون اور نہیں وہ خرچ کرتے، الا مگر وهم کارہون اس حال میں کہ وہ ناپسند کر رہے ہوتے ہیں. کیا کہا کہ اللہ ایسے تھوڑی کہ خرچ کو قبول نہ کرے، اللہ نے وہ خرچ اس لیے قبول نہیں کیا کہ یہ لوگ جو ہے نا اللہ رسول کو تو مانتے نہیں ہیں. آپ دیکھیں ان کو یہ بولا جا رہا ہے کہ اللہ رسول کو ہی نہیں مانتے، ان کو تو ساری ان کے تو اندر بغض وغیرہ جو بھرا ہوا ہے، اس کو کوئی اللہ رسول پہ ایمان تو نہیں کہا جاتا. کہتے ہیں اللہ رسول کو نہیں مانتے، اگر اس کے ساتھ یہ خرچ بھی کرے نا تو ان کا قبول نہیں ہو رہا. آج میں اور آپ سوچیں کہ ہمارا خرچ بھی کب قبول نہیں ہوتا ہوگا. اور پھر یہ کہا کہ سلاد کے لیے آتے بھی ہے نا، اب دیکھیں سلاد بھی پڑھ رہے ہیں، سلاد کے لیے آتے ہیں مگر سستی کے ساتھ، اور خرچ نہیں کرتے مگر بڑی مشکل سے، ان کو پسند نہیں آ رہا ہو تو اس کو خرچ کرنا، ان کو خرچ کرنا پڑ جاتا ہے. یہ ساری باتیں آپ نے سورہ 4 میں پڑھی تھی. اور 42 آیت جو ہے نا سورہ 4 کی، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ منافقین جو ہے نا یخادعون اللہ وهو خادعهم، وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو بھی اور وہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ جب یہ صلاۃ کی طرف آتے ہیں سستی کے ساتھ آتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں اور اللہ کو اس میں یاد نہیں کرتے مگر بہت کم یاد کرتے ہیں. تو اس لیے ایسے لوگوں کی کوئی چیز اللہ قبول نہیں کرے، یہ لوگ مخلص نہیں ہیں. آگے 55 میں کہتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ تو نہ آپ کو تعجب میں ڈال دے ان کا مال اور نہ ان کی اولادیں. انما یرید اللہ بے شک اللہ چاہتے ہیں لیعذبہم کہ انہیں عذاب دیں، بہا ان چیزوں کے ذریعے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، وتزهق انفسهم اور نکلے ان کی جانیں، وہم کافرون اس حال میں کہ وہ کافر ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب تمہیں ان کا مال اور اولادیں جو ہے نا بڑی حیران نہ کر دیں کہ ان کو اتنا ملا ہوا ہے. اللہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کی چاہت ہی کچھ اور ہے. اللہ تو چاہ رہے ہیں ان کو عذاب دے انہی کے ذریعے، کیا کہ اس میں اتنے جتے رہے دنیا کی زندگی میں کہ ان کو یاد ہی نہیں رہے اللہ رسول. ان کی محبت ویسے بھی ختم تو ہو نہیں رہی نا، یہ تو دینے کو کچھ تیار ہی نہیں ہے، تو صحیح ہے نہ دیں. جیسے اللہ نے پسند نہیں کیا نا ان کا اٹھنا، تو ابھی خرچ کرنا بھی ان کا اللہ کو پسند نہیں آ رہا. تو آج جو بندہ سارے غلط کام کرتے اور پیسہ دیتے ہیں بڑی مشکل سے، زکوٰۃ دینی ہے یہ دینا ہے، تو اللہ کہتے ہیں میں قبول نہیں کرتا تمہارا. سوچیں. اور پھر یہاں پہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے پاس پیسہ دولت تو ہے، آپ سورہ منافقون پڑھ لیں پوری، سورہ 63 میں آپ دیکھیں ان کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے. اللہ بھی چاہتے ہیں کہ اب ان کو عذاب دیں، ان کی جانیں مٹے اس حال میں تو کافر ہوں. یہ کافر ہے اور پھر منافق ہے. یہ منافق کون بندہ ہوتا ہے؟ جو اسلام کو سمجھنے کے بعد، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے بعد یہ سارے غلط کام کرتا ہے. اس کا ایمان کا معیار آپ دیکھیں بیان کیا جا رہا ہے، اس کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے ایمان کی، یہ کوالٹی کے اوپر وہ جی رہا ہے. یہ منافق ہے. آج
محاسبہ کریں کہ ہم کتنے منافق اور کتنے مومن ہیں. ہمارے پاس کون سے جذبے ہیں. اگر ہم واقعی کبھی اس سائٹ پہ چلے جاتے منافقوں والی, تو ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ ہماری اصلاح کریں گے, اس کو بڑھنے نہیں دیں گے, اس زنگ کو, اس گندگی کو, اس مرض جو ہمارے دلوں میں مرض لگ گئے اگر, تو اس کو بڑھنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اس کی ٹریٹمنٹ کریں گے, اس سے پہلے ہی ہم اس کو سنبھال لیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی چاہت ہمارے لیے بھی یہی آ جائے. آج آپ دیکھیں ہمارے وہ مسلمان جن کو کوئی پرواہ نہیں اور اللہ ان کو دیے پہ دیے چلے جائے, تو کوئی خوشی کی تو بات نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں مٹے گی ان کی جان اس حال میں کو کافر رہے. آیت نمبر 56, وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ, اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ, حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں. وَلَكِنَّهُمْ, اور لیکن وہ قوم ہے, يَفْرَقُونَ, جو الگ ہے, جو خوفزدہ رہ رہی ہے. اب کیا کہتے ہیں, قسمیں کھا رہا ہے, کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. آج آپ کسی کو زیادہ بتائیں, کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں, زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہماری بھی کتاب قرآن ہی ہے. آپ دیکھیں ایک ایٹیٹیوڈ آپ کو نظر آئے گا سامنے سے. تو بھائی اگر آپ کی کتاب ہے, میری کتاب ہے, تو مجھے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے نا ہماری کتاب کیا کہتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ تم نے پڑھ لیا نا, بس صحیح ہے. ہاں, تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ نے دوسری کتاب سے پڑھا ہے, ہماری دوسری کتاب ہے, کہ اپنے تک رکھو بس, زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بولنے کو کیا, تو تم کیا آپ کافر بول رہی ہو, اس بات میں سب کو بڑا غصہ آ جاتا ہے. نہیں تو بولنے کا مقصد کیا ہے آپ کا, لڑائی پہ آ جاتے لوگ, غصے میں آ جاتے ہیں. یعنی کیا بتا رہے ہوتے ہیں, بھائی مانو ہمیں مسلمان ہیں, تو بھائی ہمارے ماننے نہ ماننے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اللہ کے آگے یہ تو ساری باتیں کہ اللہ کسی بندے کو کیا کہتے ہیں. تو قسمیں کھا کھا کے اپنے فارمز کے اوپر, اپنے پاسپورٹ میں, اپنی آئی ڈی کارڈ میں مسلم لکھ کر یہ جتانا کہ ہم مسلم ہیں, اس سے کوئی مسلم تو نہیں ہو جاتا. کلمہ پڑھنے سے یا کچھ باتوں کو سیکھ جانے سے کوئی مسلم تو نہیں ہو جاتا. کہا وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں, تم میں سے, تم میں سے. اللہ کہتے نہیں ہے وہ تم میں سے. اگر جو بندہ اللہ کا ساتھ نہیں دیتا, اس کے اندر سپورٹ نہیں کر رہا, وہ کس بات کا مسلم ہے. اس کو تو اچھا ہی نہیں لگ رہا, وہ تو ناپسند کرتے ہیں ان چیزوں کو. آج ہمارے لوگ جو ہماری پہناوے کو, جو اسلام نے ہمیں دیا, نہیں پسند آتا انہیں, تو وہ کس بات کے مسلم ہیں. آج ان کو اگر قرآن کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں اور ان کو شرم آتی ہے کہ ہم کیسے بتائیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, اور وہ چھپاتے ہیں ان باتوں کو, وہ کس بات کے مسلم ہیں. ہمارے پاس وہ کانفیڈنس ہی نہیں ہے اللہ کی کتاب کو پریزنٹ کرنے کا, کیونکہ ہم خود ہی کھوٹے ہیں. تو یہاں پہ جو بات بولی کہ یہ قوم ہے جو خوف زدہ رہتی ہے, ان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے ہر وقت. آج مسلمانوں تو پوری قوم ہی یہ بن چکی ہے. آپ دیکھ لیں, خوف زدہ ہی ہے نا وہ, ہر طرح کے اس کو پریشرز کو فیس کرنا پڑا, اور وہ خود ہی اس کے بنائے ہوئے. آیت نمبر 57, لو یجدون ملجأ, اگر یہ پائیں کوئی پناہ کی جگہ, او مغارات یا غار, او مدخلا, یا کوئی بھی انٹر ہونے کی, گھسنے کی, داخلے کی جگہ, لولوا, تو یہ الٹے دور پڑے, الیہ, اس کی طرف, وہم یجمحون, اور اس حال میں کہ وہ رسیاں توڑاتے ہوئے وہ گھس جائیں گے. اللہ کہہ رہی اتنے انسیکیور فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو, اتنا ان کو ڈر لگتا ہے. ایسے تو قسمیں کھا رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, مومن ہیں, مسلمان ہیں, لیکن ان کے پاس بالکل کچھ کانفیڈنس نہیں ہے, ان کے پاس اللہ کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے, ان کو بھروسہ نہیں ہے. یہ تو اتنے ڈرپوک لوگ ہیں کہ اگر ان کو کوئی بھی باغار مل جائے, کوئی پناہ کی جگہ مل جائے, کوئی سپورٹ ان کو ایکسٹرنلی کوئی بھی دینے کو تیار ہو گیا, آؤ بھائی ہم تم کو رکھتے اپنے پاس, تو یہ فوراً جو ہے نا رسیاں توڑا کے بھاگ جائیں گے. ایسے بھاگیں جیسے کوئی بندہ جکڑا ہوا ہے اسلام کے نام پر. سمجھ رہے ہیں, وہ رسیاں اسلام کی ہے جو اس نے اپنے اوپر ڈال دی ہیں. اب وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے, مصیبت یہ ہو گئی ہے, اور اس کو ساری چیزیں اچھی وہ لگتی ہے. اس کو تو جہاں سے تھوڑا سا اس کو گرین پیسج ملے گا, دکھے گا کہ ہاں بھائی یہاں پہ میرے فائدے ہیں, میں جو ہے محفوظ ہوں, تو رسیاں توڑا کے نکل آئے گا اس. تو آج جب اسلام سے لوگ کفر کی طرف جاتے ہیں تو ان کو پناہ مل جاتی ہے. اس سے پہلے تک وہ منافقت کے سٹیٹ میں جی رہے ہوتے ہیں. ان کی جو روحانیت ہے نا, وہ کدھر ہوتی ہے, اس کا کوئی کلاس نہیں ہوتا, اس کا کوئی لیول نہیں ہوتا. وہ منافق ہوتے ہیں اس وقت تک, وہ صرف سرچ کر رہے ہوتے, وہ دیکھ رہے ہوتے کہاں ہمیں کوئی ایسی پناہ مل جائے کہ اس کے بعد ہم بڑا اعتماد کے ساتھ یہ بولے ہاں ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا. آج مسلمانوں کا یہ حال ہے, جہاں سے پیسہ ملے گا, سپورٹ ملے گی, وہ رسیاں توڑا کے بھاگ جائے گا. وہ اسلامک اسٹیٹ کو جو ہے نا, وہ جوئش اسٹیٹ بولنے میں کوئی اس کو پرابلم نہیں ہوگا کل کو. یہ اس حالت پہ ہم ایمان کی کرائسس سے گزر رہے ہیں, یہ ہمارا حال بن چکا ہے. اور آج آپ دیکھ لیں ہماری یونیورسٹیز, ہمارے جو بھی شاپنگ مالز ہیں, جدھر بھی اداروں میں آپ دیکھ لیں, ہمارا میڈیا دیکھ لیں, وہ کیا نظر آ رہا ہے, ان کو بس چاہیے ہوتا ہے موقع. یسارعون فی الکفر, تیزی ان کی کفر میں ہی ہے ساری چیزوں کی.
اے نبی آپ کو غم نہ کرے، غم نہ دے، یہ اپنا ہی بگاڑ رہے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، یہ اللہ کو کچھ نہیں بگاڑ رہے. آپ سمجھتے ہیں وہ آیت کو؟ تو یہ جو یہاں پہ بات بتائی جا رہی ہے یہ ایگزیکٹ وہی پکچر ہے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور پھر فرماتے 58 میں وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں آپ کے اوپر صدقات کے معاملے میں. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، تو اگر وہ دیے جاتے ہیں اس میں سے رضوا تو راضی رہتے ہیں. وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر وہ نہیں دیے جاتے اس میں سے إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اس وقت وہ ناراض ہو جاتے. 59 وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر یہ کہ وہ راضی رہتے مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو اللہ نے انہیں دیا تھا اور اس کے رسول نے دیا تھا. وَقَالُوا، اور وہ کہتے حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، جلد اللہ عطا فرمائیں گے ہمیں من فضلی اپنے فضل سے. وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی. إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، اور یقیناً ہم تو اللہ کی طرف راغب ہیں. اب دیکھیں ان کا ایک جو رویہ اور کردار بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ کمپلیننگ ہے، بڑے شکایتی لوگ ہیں. ایک تو اللہ کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے اور شکایتیں فوراً کرنے آتی ہیں ان کو اللہ رسول کے حوالے سے. آج ہم لوگوں کو کچھ کرنا نہیں ہے لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اللہ کب رحم کریں گے ہم پر. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ مسئلہ جو ہمارے اندر ہے اس کو سولو کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارا بھی رویہ کچھ اسی طرح کا بن گیا. کہتے کہ اب آپ کو صدقات کے معاملے میں الزام لگا رہی ہے، آپ کو مطلب اعتراضات کر رہے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا دے دیا اور ہمیں اتنا نہیں دیا. اگر ان کو ملتا ہے تو خوش ہوتے، نہیں ملتا تو ناراض ہو جاتے. تو یہ کس کے لیے؟ اسلام سے فائدے چاہتے. جیسا کہ وہ ایک اچھے اسپیکر ہیں ماشاءاللہ، اسکالر ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، دین ہم سے کیا چاہ رہا ہے، ہم دین کو کیا سرو کریں، ہم اسلام کے لیے کیا کریں. ہم یہ پوچھتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام ہمیں کیا دے سکتے ہیں، اللہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں، رسول ہمیں کیا دے سکتے ہیں. اس پلیٹ فارم پہ مسلم کا نام لگا کے کھڑے ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ ہمیں کیا دے گا؟ ہم خود کچھ نہیں دینا چاہتے، ہم اپنے آپ کو غلام اصل میں نہیں مان رہے نا اللہ کا. ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم یہاں پہ اللہ کو دکھانے آئے ہیں اپنی طاقت، اپنی صلاحیت ہے کہ ہم اللہ آپ کے لیے، میری صلاۃ، میری قربانی، میرا جینا مرنا آپ کے لیے. تو یہ بھی ویسے ہی لوگ ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں ہمارے لیے؟ رسول کیا کر سکتے ہیں؟ دین کیا کر سکتے ہیں؟ اور دین کے اوپر کوئی تھوڑی سی مشکل ہے تو سارے تانے بازی شروع ہو جاتی. تو یہ جو یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ اگر وہ راضی رہتے ہیں اس پر جو اللہ ان کو دے رہا ہے، اس کے رسول دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ اپنے فضل سے اور دیں گے. ہمیں تو اللہ کی طرف رغبت کرنی نا، چاہے ہمیں ملے نہیں ملے جو بھی ہو، یہ تو سب اللہ کے معاملات ہیں. لیکن ان کو یہ ٹرسٹ نہیں ہے نا اللہ کے اوپر. اللہ سے شکایتی ان کا جو مراسم ہے، جو ریلیشن شپ ہے وہ کیسی ہے؟ کمپلیننگ. اور ان کو اللہ سے ہر چیز چاہیے لیکن اللہ کو کچھ نہیں کر کے دینا. آیت نمبر 60 انما الصدقات، بے شک صدقات، للفقراء، فقراء کے لیے، والمساکین، اور مساکین کے لیے، والعاملین علیہا، اور اس پر کام کرنے والوں کے لیے ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور دلوں میں الفت ڈالنے کے لیے، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، والغارمین، اور قرض داروں کی مدد کرنے میں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والے، حکمت والے ہیں. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ جب دینے لینے کی بات آ رہی ہے، خرچ کی بات ہو رہی تھی، تو شروع میں بھی ہم نے خرچ کی بات پڑھی کہ وہ لوگ جو اب اللہ کے راستے میں نہیں دیتے ہیں. تو یہاں پہ اب خرچ کی جو ایک کیٹیگری ہے جس کو صدقہ کا نام دیا جاتا ہے پورے قرآن میں، اس کو بیان کیا جا رہا ہے. اصل ورڈ جو ہے نا خرچ کے لیے وہ انفاق ہے. اور منافق جو ہے اس کو خرچ کرنا پسند نہیں ہے. تو اصل میں جو نفقہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے منافقت، اور اس سے پہلے اگر الف لگ جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے انفاق، خرچ کرنا. تو منافق کو خرچ کرنا پسند نہیں ہے. وہ ایک الف ہٹانے سے، یعنی وہ یہ خرچ نہ کرنے سے فوراً منافق بن جاتے بندہ. تو اللہ کے راستے میں نہ دینے والے لوگ کون ہیں؟ منافق ہیں. ان کو پیسے سے اتنی محبت ہے. اب یہاں پہ صدقے کی بات آ رہی ہے. صدقات کس کو کہتے ہیں؟ صدقات جو ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ